اسلام میں ہر پرابلم کا سولوشن موجود ہے میرے بھائی. جانتے ہو اگر شوہر اپنی بیوی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ لے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اسلام میں اگر کوئی زنا کر رہا ہے اور کوئی یہ بلیم کر رہا ہے کہ وہ آدمی زنا کر رہا ہے، تو اسلامی قانون کیا کہتا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے. 4 گواہ ہو یا کوئی کلیئر پروف ہو کہ ہاں یہ زنا ہوا ہے، کیونکہ زنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے کہہ دینے سے کہ فلاں نے زنا کر لیا زنا ثابت نہیں ہوتا. زنا اگر کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا جا رہا ہے، اسلام کہتا ہے 4 گواہ ہونے چاہیے. اب مان لو بیوی کو شوہر نے دیکھ لیا کہ بیوی غلط کام کر رہی ہے. اب ظاہر ہے شوہر 4 گواہ تو نہیں لا سکتا ہمیشہ، ضروری تو نہیں کہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے 4 گواہ موجود ہوں. 4 گواہ نہیں ہے. اب ایک عزت دار آدمی یہ منظر دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا. عدالت میں جا کر کے اگر یہ بولتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلامی عدالت پوچھے گی تیرے پاس 4 گواہ ہیں؟ یہ بولے گا 4 گواہ نہیں ہیں. اسلامی عدالت کا قانون کیا ہے؟ اگر کسی عورت پر آپ نے زنا کا الزام لگایا اور آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اب شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، 4 گواہ نہیں ہیں، اب کرے تو کیا کرے؟ الزام لگاتا ہے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہ ہیں نہیں. اگر عدالت میں جاتا 80 کوڑے خود کھانا پڑے گا. اب اس کا بھی کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حل اسلام میں لعان ہے. لعان کس کو بولتے ہیں؟ شوہر عدالت میں آئے گا اور کہے گا جج صاحب میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ ایسی صورت میں شوہر 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس عورت نے غلط کام کیا ہے. اور 5ویں بار قسم کھا کر کے کہے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ مرد بولے گا. اب عورت سے پوچھا جائے گا تو کیا بولتی ہے؟ اگر عورت کہے گی کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اسلامی عدالت کا قانون یہ کہتا ہے اگر عورت اقرار کر لے گی کہ میں نے زنا کیا ہے اور اسلامی ملک ہے، اسلامی عدالت ہے، اسلامی سزا ملتی ہے، تو چونکہ وہ عورت شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. لیکن عورت اگر کہتی ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو اب عدالت میں عورت کو بھی قسم کھانی پڑے گی اور 4 بار عورت قسم کھا کر کے کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میں سچ بول رہی ہوں، اور 5ویں بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گی اگر یہ سچ بول رہا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. مرد الگ قسم کھائے گا، عورت الگ قسم کھائے گی، اور اس کے بعد دونوں کے رشتے کو ڈسمس کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اس پروسیس کو شریعت میں لعان بولتے ہیں. شریعت میں اس کا بھی حل رکھا گیا. میرے پیارے ساتھیوں، اتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہم کو دیا ہے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسلام نے ہمیں ادھورا نہیں رکھا ہے، اسلام نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا ہے. اسلام کے اندر ہر مشکل کا حل موجود ہے. اور آگے بڑھیے. انتقال ہو گیا کسی کا، مر گیا انسان، مرنے والا زمین چھوڑ کے گیا، جائیداد چھوڑ کے گیا، پیسہ چھوڑ کے گیا. اب سوال پیدا ہوا کہ اس کے پیسے کا کیا کیا جائے، اس کی پراپرٹی کا کیا کیا جائے، اس کی زمین کا کیا کیا جائے، اس کی جائیداد کا کیا کیا جائے. اسلام کہتا ہے مرنے والے کے پیسے سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے، اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے. اور قرضوں کو ادا کرنے کے بعد اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی
اور اگر وصیت کسی مدرسے کے لیے وصیت کی تھی، کسی مسجد کے لیے کی تھی، کسی یتیم کے لیے کی تھی، تو اس کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر مان لیجئے کہ 90 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو 90 لاکھ میں سے 30 لاکھ روپے تک کی وصیت کر سکتا ہے، 30 لاکھ سے زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ تو پہلا کام کفن دفن کا انتظام، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، اور تیسرا کام وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر اس کے جو وارث ہوں گے، اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کی بیوی ہوگی، جو بھی اس کے وارث ہوں گے، شریعت میں سب کا حصہ بتایا گیا، بیوی کا اتنا حصہ، اولاد کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، ان کا حق ان کو دیا جائے۔ مرنے کے بعد بھی اسلام نے ادھورا نہیں چھوڑا ہے، آپ کی زمین کا کیا ہوگا، آپ کے پیسے کا کیا ہوگا، اس کا بھی شریعت میں قانون رکھا گیا ہے۔ مرنے والے کے لیے جنازے کی نماز کا پراودھان رکھا گیا، اور کبھی آپ نے غور کیا جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، سامنے جنازہ ہوتا ہے، تو جنازے کی نماز میں ہم رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ ہر نماز میں رکوع ہے، ہر نماز میں سجدہ ہے، مگر جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ، ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ سامنے جنازہ رکھا ہے، اور اسلام کے اندر اتنا بھی پسند نہیں کیا گیا کہ سامنے اگر جنازہ بھی رکھا ہے تو اس کے آگے سجدہ کیا جائے یا اس کے آگے رکوع کیا جائے۔ سوچو، جو اسلام جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں رکھتا ہے تاکہ کسی لاش کے سامنے سجدہ نہ ہونے پائے، اس اسلام میں کسی قبر کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ بنگال میں کلیا چک ایک جگہ ہے، کلیا چک میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے، پروگرام تھا میرا، وہاں پہ میں گیا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر قبر موجود ہے، تو بہت پریشان ہوں، اہل حدیث کی مسجد ہے اور مسجد کے اندر قبر ہے۔ میں نے کہا بھائی اہل حدیث کی مسجد میں قبر کہاں سے آئی؟ کہا مولانا صاحب بہت پہلے سے یہ قبر ہے۔ میں نے کہا جتنے بھی پہلے سے یہ قبر ہو، یا تو آپ مسجد کو توڑ کر کے قبر جہاں سے قبر ہے اس کے باہر مسجد کی باؤنڈری کر دو، یعنی قبر مسجد کے اندر یا مسجد قبر کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا دو راستہ ہے، یا تو آپ مسجد کی باؤنڈری کم کر لو، یا پھر اس قبر سے جو بھی مرنے والے کی لاش ہے، اب تو کافی دن کی قبر ہو گئی، تو اس کی لاش کے جو بھی بچے ہوئے پارٹ پرزے ہیں اس کو اٹھا کر کے نکال کر کے کسی دوسرے قبرستان میں لے جا کے دفن کرو۔ لوگوں نے کہا مولانا صاحب آج تک تو کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا میں بتا رہا ہوں بھائی، مسئلہ یہی ہے، جا کے فتویٰ لے لو۔ جمعہ میں نے وہاں پڑھایا، جمعہ میں بھی میں نے یہ بات بیان کی، اور میرے یہ جمعہ کا بیان کرنے کے کچھ دنوں کے بعد مولانا جرجیز صاحب کا وہاں پروگرام تھا، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ قبر کو مسجد سے نکالا جائے۔ الحمدللہ اس پر عمل ہوا اور اب وہاں سے مسجد سے قبر کو ہٹایا گیا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت سخت مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی وفات کے لمحات میں، اپنے آخری لمحات میں بھی کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اسلام میں قبر کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت ہے، اسی لیے جنازے کی نماز میں بھی آپ سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے۔ اچھا جنازے کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تو، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ایمانداری سے بتانا، جھوٹ موٹ ہاتھ مت اٹھانا۔ دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے اور کافی لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ آپ اپنے دنیا کے کاموں میں بہت ماہر ہیں، اپنی راجنیتی کے معاملے میں بہت ماہر ہیں، اپنی کھیتی باڑی کے بارے میں بہت جانکار ہیں، لیکن آپ کو جنازے کی نماز کی دعا تک نہیں آتی، یہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں اللہ اکبر کا امام صاحب نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس کے بعد کوئی سورت ملا لے گا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر. اس میں رفع یدین کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے, دونوں طریقہ جائز. اگر آپ چاروں مرتبہ رفع یدین کرے تو بھی چلے گا, اور صرف ایک مرتبہ رفع یدین کر کے ہاتھ باندھ دے تو بھی چلے گا. ایک بار اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ پڑھا, کوئی سورت پڑھی. اب دوسری مرتبہ امام نے اللہ اکبر کا, اب کیا پڑھیں گے آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود شریف پڑھا. پھر امام نے کہا اللہ اکبر. اب یہ تیسری تکبیر. اب اس میں آپ جنازے کی دعا پڑھیں. جنازے کی کئی دعائیں ہیں, چھوٹی چھوٹی دعا بھی ہے, تھوڑی لمبی دعا بھی ہے. ایک دعا جو بہت مشہور ہے, شاید جن کو یاد ہے یہ والی دعا یاد ہوگی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یہ دعا ہے. اتنی تو کم سے کم آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے, ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دے, جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے. اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے, ہماری عورتوں کو بھی بخش دے, ہمارے بچوں کو بھی بخش دے, ہمارے زندوں کو بھی بخش دے, ہمارے مردوں کو بھی بخش دے. سارے لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں آپ جنازے کے. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام. اے اللہ تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھے. ومن توفیتہ منا, اور جسے تو موت دے دے فتوفہ علی الایمان. اے اللہ تو اسے ایمان پر موت دے. اللہم لا تحرمنا اجرا, اے اللہ اس مرنے والے کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم مت کر, مرنے والے کے ثواب سے ہم کو محروم مت کر. ولا تفتنا بعدا, اور اس کے بعد اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ولا تضلنا بعدا, اس کے بعد تو ہمیں گمراہی میں مت ڈال, ہمیں فتنے میں مت ڈال. ایک چھوٹی سی دعا بھی جنازے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اے اللہ اس مرنے والے کو بخش دے, اس کے اوپر رحم فرما, اس کو درگزر کر دے, اس کو عافیت میں رکھ, اس کی اچھی مہمان نوازی فرما, اور اس کے گناہوں کو دھو دے. یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھیں. اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی, امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دونوں طرف سلام پھیرے گا, آپ سلام پھیریں. یہ جنازے کی نماز کا طریقہ. اس کے بعد اور آگے بڑھیے. اب آپ جنازہ پڑھ چکے, اب مردے کو قبرستان لے کے جا رہے ہیں. دنیا میں انسان کتنا طاقتور تھا, دنیا میں اس کی فارچونر گاڑی جب گزرتی تھی روڈ پر تو لوگ تاکنے لگتے, نیتا جی کی گاڑی آ گئی, ودھائک جی کی گاڑی آ گئی, منتری جی کی گاڑی آ گئی, فلانے صاحب کی گاڑی آ گئی. اور آج جنازے پہ لیٹا ہوا ہے وہ انسان, اور اس کی جنازے کی چارپائی کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے قبرستان جا رہے ہیں. قبر تیار ہے, اور قبر بھی آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے صندوقی قبر جس میں بیچ میں مردے کو رکھا جاتا ہے, اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر. اور اللہ کے نبی کی جو قبر ہے وہ بغلی قبر تھی, جس میں سائیڈ میں مردے کو رکھا جاتا ہے. تو قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے. اب جب قبر میں اتارا گیا اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے. مٹی ڈالنے کے ٹائم بہت سے لوگ دعا پڑھتے, منہا خلقناکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. یہ دعا پڑھتے یہ ثابت نہیں ہے, بس بسم اللہ پڑھ کے آپ مٹی ڈال دیجئے. مٹی ڈال دیا, ہاتھ جھاڑ کے چلے آئے. زندگی بھر اس بات کی فکر کرتے رہے لوگ کیا کہیں گے. صحیح کام کرنا تھا, نہیں کر رہا تھا, کیوں, لوگ کیا کہیں گے. مولوی صاحب نے تقریر میں بیان کیا, بارات مت لے کے جا, جہیز مت لے تو, منگنی کی رسم مت کر تو, ہلدی کی رسم مت کر تو. آپ کی شیرشاہ بادی برادری میں کٹیہار میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ بینڈ باجا تک کی شادی ہو رہی ہے. کہاں ہے آپ؟ اتنے بڑے بڑے جلسے اور
ہندوستان کی چنندہ علماء کو بلانے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کی برادری کے اندر جو الحمدللہ 80% اہل حدیث لوگ ہیں، آپ کی برادری میں ابھی بھی اگر ناچ گانے کے ساتھ اور بینڈ باجے کے ساتھ اگر شادی ہو رہی ہے اور 2-2 لاکھ روپیہ کیش لے کے شادی ہو رہی تو کیا مطلب ہے؟ لیکن بہت ساری رسم و رواج کی بات آتی ہے، لوگوں کا یہی کہنا رہتا لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کچھ بھی کہیں، تو یہ دیکھ اللہ کیا کہے گا۔ تجھے حساب اللہ کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں دینا ہے۔ لوگ تو تیرے مرنے کے بعد آئیں گے، قبر پہ مٹی دیں گے، ہاتھ چھاڑیں گے، چلے جائیں گے۔ لوگ تیرے اچھے کام کی بھی تعریف کرنے کے لیے تیرے مرنے کا انتظار کریں گے۔ جس دن تو مرے گا تیری قبر پہ مٹی دینے آئیں گے، اس دن کہیں گے کہ ہاں یار آدمی تو بڑا اچھا تھا۔ زندگی میں جس نے کبھی آپ کو اچھا نہیں کہا وہ مرنے کے بعد اچھا کہے گا۔ لوگوں کو خوش مت کرو میرے بھائی، اللہ کو خوش کرو، اس کو راضی کرو۔ لوگ تو آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی تقریر کے لیے جو سفر کرتا ہوں اور تھک جاتا ہوں، سچی بتا رہا ہوں۔ ابھی ادھر بھی کنٹینیو 7-8 دن سے لگاتار میرے پروگرام ہو رہے ہیں، کچھ بہار میں بھی ہوئے، کچھ ادھر یوپی میں بھی ہوئے، کچھ ہمارے اپنے بنارس میں بھی ہوئے۔ رات میں پروگرام کر کے کبھی ایسا ہوا گھر پہنچا، کبھی ایسا ہوا گھر نہیں پہنچا۔ پھر صبح مدرسے کی ڈیوٹی کرنا ہے، صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ڈیوٹی کرنا ہے۔ اس کے بعد پتہ لگا صاحب پھر نکلنا ہے۔ کئی دن تک تو ایسا ہوا کہ بستر پہ نیند نہیں ملی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی ایسا تو نہیں کہ سارے لوگ میری تعریف ہی کریں گے یا سارے لوگ مجھے اچھا ہی سمجھیں گے، بہت سارے لوگوں کی نظر میں برا بھی ہوں۔ تو میں لوگوں کے چکر میں کیوں پڑوں بھائی؟ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یا لوگوں کی برائی سے بچنے کے لیے کبھی بھی صحیح کام کو مت چھوڑو اور کبھی بھی غلط کام مت کرو۔ یہ دیکھو اللہ کی نظر میں صحیح کیا ہے اور اللہ کی نظر میں غلط کیا ہے، بس ہم اللہ کو حساب دیں۔ قبر میں مٹی دے کے لوگ چلے گئے، یہاں تو اتنی بڑی بڑی لائٹیں جل رہی ہیں۔ 4 ویلر سے میں آ رہا تھا، ڈرائیور صاحب نے کہا مولانا صاحب پروگرام کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا لائٹ نظر آئے گی سمجھ جانا۔ دور سے ٹیوب لائٹ نظر آنے لگی۔ عبدالعزیز بھائی کو میں نے فون کیا کہ ہاں آپ کے پروگرام کے لوکیشن پر پہنچ گیا۔ پروگرام ہے، آپ نے دور تک لائٹوں کو لگایا ہے۔ کبھی قبر میں آپ نے کوئی لائٹ دیکھی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مردے کو دفنایا ہو اور ساتھ میں ایک لالٹین رکھ دیا ہو، ایک موبائل کا ٹارچ جلا دیا ہو؟ نہیں، وہاں کوئی روشنی نہیں چھوڑ کے جاتا۔ دنیا میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، ہم کولر، پنکھا، اے سی جیسی طاقتیں لگاتے ہیں۔ قبر میں کوئی اے سی لگاتا ہے کیا؟ کوئی پنکھا لگاتا ہے کیا؟ قبر میں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے میرے بھائی، اور قبر کے اندھیرے میں اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے، ہمارے کام گندے ہوں گے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، معاف کرنا اس اندھیرے سے ہم نہیں بچ سکتے۔ قبر میں جو زہریلے جانور ہوں گے، جو جہنم کی کھڑکی کھلے گی، جو جہنم کا بستر بچھایا جائے گا، جو جہنم کی گرم ہوائیں ملیں گی، ان سے اگر ہمیں بچنا ہے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو پانا ہے تو ہمیں دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے میرے بھائی، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی وہیں جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے قبر کو دیکھا، آپ نے جنازے کو دیکھا، آپ نے منظر کو یاد کیا جو قبر میں ہونے والا ہے۔ جب قبر میں ہونے والے منظر کو آپ نے یاد کیا، حدیث کے الفاظ ہیں فبکن نبی، اللہ کے نبی رونے لگے، اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی، اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، جب مردوں کو دفنانے جایا کرو تو سوچا کرو کہ وہ دن ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ مرنے کے بعد اب قبر میں ہم پہنچ گئے، اب قبر میں جب پہنچ گئے اب قیامت تک ہم قبر میں رہیں گے۔ اب یہ مرنے کے بعد اور قیامت تک کے بیچ کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، برزخ۔ برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیریئر، ڈیوائیڈر۔
آخرت ایک طرف دنیا ایک طرف، بیچ میں ڈیوائیڈر کیا ہے؟ یہ قبر کی زندگی، یہ برزخ کی زندگی۔ اور اسی سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ ہم تو اپنے مردے کو دفناتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی تو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، ہمارے پارسی مذہب کے لوگ تو اپنے مردوں کو چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں، عیسائی لوگ تو تابوت میں رکھ کے مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ہر مذہب میں انتم سنسکار کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اور ہمارے نبی فرما رہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں ثواب بھی ملے گا۔ تو جس نے جلا دیا، جس نے چیل کوے کو کھلا دیا، اس کو کیسے عذاب ملے گا، اس کو کیسے ثواب ملے گا؟ تو یاد رکھو میرے بھائی، قبر کا مطلب وہ گڈھا نہیں ہے، قبر ایک دنیا کا نام ہے، قبر ایک الگ ورلڈ ہے، ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ مرنے کے بعد اب دوبارہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جو بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، سیریلز میں دکھایا جاتا ہے، ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے، اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، کوئی آتما واتما نہیں بھٹکتی۔ مرنے کے بعد کسی کی آتما، کسی کی روح دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی، یہ بات یاد رکھو۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب انسان کو موت آ جاتی ہے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، رب ارجعون، ایک بار دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں پرومس کرتا ہوں، میں دنیا میں ایک چانس تو اور دے دے، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، کوئی تجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا، اے اللہ میں نیک عمل کروں گا، میں اچھا عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اے میرے بندے تیری یہ وش پوری ہونے والی نہیں ہے، تیری یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے، اب تو قیامت تک برزخ میں رہے گا، تو قبر کی زندگی گزارے گا، برزخ کی زندگی گزارے گا۔ تو میرے عزیزو، جس طریقے سے دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرتے ہو، ویسے برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی کے لیے بھی محنت کرو۔ اب آئیے تقریر کے آخر میں جو قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، شروع میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا قرآن کے 14ویں پارے میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہوگا۔ ابھی بنارس میں پروگرام تھا، اس میں میری تقریر بھی تھی اور مولانا معراج ربانی صاحب کی تقریر تھی۔ اب معراج ربانی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، کسی زمانے میں خاص طور سے بدعتی لوگوں کے خلاف ان کی بڑی تگڑی تگڑی تقریریں موجود ہیں۔ تو بدعتی لوگوں نے وہاں جہاں بنارس میں پروگرام تھا، ان لوگوں نے ایک میسج وائرل کیا اور خاص طور سے شیخ معراج ربانی کا نام لے کر کے کہا کہ صاحب یہ تو بہت بڑا گستاخ ہے اور نبی کو نہیں مانتا ہے، نبی کا گستاخ ہے، اور نبی کی قبر کے اوپر جو گنبد بنا اس کو گرانے کی بات کرتا ہے، ایسے گستاخ کی تقریر ہم نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ میسج دیکھ کر مجھے تو بہت غصہ آیا۔ تو کل جب میری تقریر تھی بنارس میں پرسوں، تو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ لمبی لمبی ٹوپی اور یہ لمبی لمبی پگڑی پہن کر کے آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا کرتا کتنا لمبا تھا، آپ کی ٹوپی قطب مینار کی طرح اونچی تھی کہ نہیں تھی، اور آپ کی پگڑی کتنی لمبی تھی؟ اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا آپ ایمان پر تھے کہ نہیں تھے، آپ توحید پر تھے کہ نہیں تھے۔